محمود جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور ایک نام اور بھی ہے، احمد۔ احمد کے معنی بہت تعریف کرنے والا۔ سورہ صف عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ اب میں ایک نبی ہوں، سورہ صف میں دیکھ لینا ترجمہ، میں ایک نبی ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں ایک نبی ہوں، اور میں تو اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک آنے والے نبی کی بشارت دے دوں، اس کا نام احمد ہے۔ یہ کون ہے بھائی جو آنے والا ہے؟ یہ احمد کون ہے؟ وہی میرا نبی۔ توجہ رکھنا، اس لیے کہ میری بات مکمل ہو چکی ہے اور کچھ 2-4 دقیقے مسائل کے بھی۔ اب یہ احمد کون؟ رسول اللہ۔ تو رسول کے 2 نام ہو گئے، نام تو بہت سے ہیں، رسول کے 2 نام جو قرآن میں موجود ہیں، ایک محمد ایک احمد، ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں کلمہ پڑھوں محمد سے پڑھوں یا احمد سے پڑھوں؟ مجھے اجازت دیجیے، پڑھوں لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ، یہ پورا مجمع میری جان کو آ جائے گا کہ میاں جو کلمہ ہے ویسا ہی پڑھو، ہوگا ٹھیک، احمد بھی رسول اللہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، لیکن کلمہ تو لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ نہیں چلے گا۔ جو بتایا گیا ہے وہی پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا بھائی، تو اب تم سے پوچھ رہا ہوں کہ احمد رکھا عیسیٰ نے، سورہ صف حوالہ میں نے دے دیا، اور محمد کس نے رکھا؟ میری بات پہ اعتبار نہ کرنا، محمد نام رکھا ابو طالب نے۔ کس نے نام رکھا؟ ابو طالب علیہ السلام نے نا۔ اچھا، آپ روایت سنو گے؟ سب لکھتے ہیں، میں تمہارے سامنے ایسی روایات بیان نہیں کیا کرتا جو کوئی کہے کوئی نہ کہے۔ سب نے کہا کہ یہ جو نام ہے نا میرا محمد، اسے اللہ نے آسمانوں کے حجابوں میں چھپا کے رکھا تھا، تو جو نام لوح محفوظ میں چھپا ہوا رکھا تھا وہ ابو طالب تک کیسے آ گیا؟ بتاؤ۔ تقریر رک گئی، تقریر رک گئی، تو اب مجھے جملہ کہنے دو۔ اب ہم سخن فہم ہیں، غالب کے طرفدار نہیں۔ یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ یعنی ہم ابو طالب کے فضائل اگر کتاب میں نہ دیکھیں تو بیان نہیں کریں گے، زبردستی بیان نہیں کریں گے، گڑھ کے نہیں بیان کریں گے۔ تو اب ایک جملہ سنو اور پھر میں مصائب کی طرف چلا جاؤں، ابھی اس جملے سے مصائب کی طرف جا نہیں رہا ہوں۔ اچھا، تو یہ نام کس نے رکھا؟ محمد ابو طالب نے۔ یہ نام چھپا ہوا تھا عرش کے حجابوں میں، تو کتنا بالغ نظر تھا وہ چچا جو پردوں کو چیر کے دیکھ رہا تھا کہ میرے بھتیجے کا نام محمد ہوگا۔ تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دو، آخری جملہ، کہ اس زمانے کے جتنے بھی بزرگ تھے انہیں کافر اولادیں پالنے کا شرف تو حاصل ہوا۔ یہ شرف سن لیا تم نے؟ میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا یہ لفظ کہ کافر بچے پالنے کا شرف ہر ایک کو رہا، لیکن نبی پالنے کا شرف سوائے ابو طالب کے۔ اس لیے کہ نبوت ہی ختم ہو گئی۔ تو جس طریقے سے نبوت ختم ہوئی میرے نبی پر، اس طریقے سے نبی پالنے کی فضیلت ختم ہوئی میرے ابو طالب پر۔